پینتیکوست کے دن سے کیا مراد ہے؟ پینتیکوست کے دن کیا ہوا تھا؟ عید پینتیکوست کیا ہے؟ اعمال کی کتاب کے اندر عید پینتیکوست کے روز کیا ہوا تھا؟ عید پینتیکوست کا دن پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ پینتیکوست دراصل اس عید کا یونانی نام ہے جسے پرانے عہد نامے میں ہفتوں کی عید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احبار 23 باب 15 آیت، استثنا 16 باب 9 آیت۔ اس یونانی لفظ کا مطلب 50 ہے اور یہ ان 50 دنوں کی جانب اشارہ کرتا ہے جو ہلانے کی قربانی کے بعد گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہفتوں کی عید فصل کی کٹائی کے اختتام پر منائی جاتی تھی، تاہم سب سے دلچسپی کی بات اس کا یوئیل اور اعمال کی کتاب میں ذکر ہونا ہے۔ ماضی میں یوئیل کی پیشن گوئی یوئیل 2 باب 28 سے 32 آیات کی طرف اور مستقبل میں آسمان پر جانے سے پہلے مسیح کی آخری الفاظ میں روح القدس کے وعدے کی طرف دیکھتے ہوئے اعمال 1 باب 8 آیت پینتیکوست کا دن کلیسیائی دور کے آغاز کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اعمال 2 باب 1 سے 3 آیات پینتیکوست کے حقیقی واقعات کا واحد بائبلی حوالہ ہے۔ پینتیکوست آخری فصح کی یاد دلاتا ہے۔ دونوں واقعات میں شاگرد جس مقصد کے لیے ایک گھر میں اکٹھے ہیں، اسی سبب سے یہ ایک اہم واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ آخری فصح کے وقت شاگرد مسیحا کی زمینی خدمت کے اختتام کا مشاہدہ کرتے ہیں جب وہ ان سے اپنی موت کے بعد اپنے دوبارہ واپسی آنے تک اپنی یادگاری منانے کے لیے فرماتا ہے۔ عید پینتیکوست کے موقع پر شاگرد روح القدس کے تمام ایمانداروں کی زندگی میں نازل ہونے کی صورت میں نئے عہد نامے کی کلیسیا کی پیدائش کے گواہ بنتے ہیں۔ پس پینتیکوست کے دن شاگردوں کے ایک کمرے میں جمع ہونے کا منظر کلیسیا میں روح القدس کے کام کے آغاز کو مصلوب ہونے سے پہلے بالاخانے پر مسیح کی زمینی خدمت کے اختتام سے جوڑتا ہے۔ عید پینتیکوست کے واقعہ میں مذکورہ آگ اور آندھی، ہوا، دم کا بیان پرانے اور نئے عہد نامے میں بار بار دکھائی دیتا ہے۔ پینتیکوست کے موقع پر آسمانی آواز انتہائی بلند اور زبردست تھی۔ آندھی کی طاقت سے متعلق جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ خدا کے اختیار میں ہوتی ہے، کلام مقدس میں بکثرت حوالہ جات ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خروج 10 باب 13 آیت، 18 زبور 42 آیت اور یسایہ 11 باب 15 آیت اور نئے عہد نامے میں متی 14 باب 23 سے 32 آیات اس کی طرف چند ایک مثالیں ہیں۔ آندھی کے پرانے عہد نامے میں زندگی کے دم، ہوا اور نئے عہد نامے میں روح کی حیثیت اس کے محض ایک عام طاقت ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح پہلے آدم کو جسمانی زندگی کا دم پیدائش 2 باب 7 آیت ملا تھا، اس طرح آخری آدم یسوع روحانی زندگی کا دم لاتا ہے۔ روحانی زندگی کے روح القدس کی طرف سے پیدا کیے جانے کا تصور یقیناً عید پینتیکوست کے دن آندھی کی آواز میں پوشیدہ ہے۔ آگ کو پرانے عہد نامے میں اکثر خدا کی موجودگی، خروج 3 باب 2 آیت، 13 باب 21-22 آیات، 24 باب 17 آیت، یسایہ 10 باب 17 آیت اور اس کی پاکیزگی 97 زبور 3 آیت، ملاکی 3 باب 2 آیت سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں آگ کو خدا کی موجودگی، عبرانیوں 12 باب 29 آیت اور اس پاکیزگی سے منسوب کیا جاتا ہے جو وہ انسانی زندگی میں لا سکتا ہے۔ مکاشفہ 3 باب 18 آیت، خدا کی موجودگی اور پاکیزگی کی نشاندہی پینتیکوست کے دن آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں میں کی جاتی ہے۔ بے شک آگ کی خود مسیح کے ساتھ شناخت کی جاتی ہے۔ مکاشفہ 1 باب 14 آیت، 19 باب 12 آیت۔ یہ تعلق قدرتی طور پر پینتیکوست کے دن روح القدس کی نعمت کا سبب بنتا ہے جو شاگردوں کو ان کے مستقبل میں مسیح کے بارے میں سکھائے گا۔ یوحنا 16 باب 14 آیت۔ پینتیکوست کے دن کا ایک اور پہلو موزانہ طور پر غیر زبانیں بولنا ہے، جس نے مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو رسولوں کے پیغام کو سمجھنے کے قابل بنایا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی سامعین کے لیے پطرس کا جرأت مندانہ اور زبردست واعظ ایک اور پہلو ہے۔ واعظ کا اثر اتنا پرزور تھا کہ سننے والوں کے دل پر چوٹ لگی۔ اعمال 2 باب 37 آیت، اور پطرس نے انہیں توبہ کرنے اور بپتسمہ لینے کی نصیحت کی۔ اعمال 2 باب 38 آیت۔ اس بیان کا اختتام 3000 روحوں کے کلیسیا میں شامل ہونے، روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول ہونے، رسولوں کے نشانات اور عجائبات اور ایک ایسی جماعت کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے
جس میں ہر ایک کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔ آمین اور آمین۔